اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو اے محبوب اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، یعنی سکون اور اطمینان نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کی ثابت قدمی کو فتح عظیم کے اندر بدل دیا۔ اب اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کب نازل ہوئی ہے اور کیوں نازل ہوئی ہے، اور اس کا مصداق کون سے لوگ ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں اپنے 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر پہنچے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احرام پہن رکھے ہیں، اسلحہ ساتھ لے کر نہیں آئے، کیونکہ جنگ کرنے تو نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں کے ساتھ مقام حدیبیہ پر پہنچے ہیں، دوسری طرف مکہ شریف میں یہ خبر پھیل گئی، کفار مکہ نے یہ مشہور کر دیا کہ مسلمان ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ارد گرد کے جو قبائل تھے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا تم ہمارا ساتھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن پہلے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جا کر ان سے بات کریں گے کہ آپ مکہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قاصد بھیجے، اپنے سفیر بھیجے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ مکہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اہل مکہ نے تو اب آپ کا کچھ نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو ہم نے تو احرام پہنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ تیر ہے، اگر ہم جنگ کرنے کے ارادے سے آتے تو اسلحہ ساتھ لے کر آتے، ہم نے تو احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں مکہ شریف کے اندر، اور بیت اللہ شریف جو ہے اس پر کسی ایک انسان کا یا کسی ایک قبیلے کا یا کسی ایک قوم کا تو حق نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس گھر کا تقاضا یہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہو جو اس کا طواف کرنا چاہے آ کر وہ اس کا طواف کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو لہٰذا ہم تو آئے ہیں طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جب ان لوگوں نے بات سنی واپس گئے، اپنے قبائل کو بتایا کہ وہ تو لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، یہ قریش مکہ نے خواہ مخواہ کے اندر پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم خواہ مخواہ کے اندر شور مچا رہے ہو، اور خواہ مخواہ کے اندر تم مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ شروع دن سے ہی کہہ لیں کہ کافروں کی یہ سازش ہے کہ پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں، پھر مظلوم بن جاتے ہیں، جیسا کہ آج بھی سویڈن کے اندر جو ہوا کہ معاذ اللہ قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمان بھڑک اٹھیں،
ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے، اور جب ان کے جذبات مجروح ہوں گے، یہ بڑک اٹھیں گے تو کوئی انتہائی قدم اٹھائیں گے، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن تو پھر ہوتا ہے، اور جب یہ ری ایکشن کریں گے ہم مظلوم بن جائیں گے کہ دیکھو یہ تو انتہا پسند ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں۔ یہ شروع دن سے ہی کفار کا یہی طریقہ رہا۔ اب یہاں پر بھی قریش مکہ کا یہی طریقہ تھا کہ ہم ارد گرد کے قبائل کو بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلحہ تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں، یہ کون سا جنگ کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں؟ پتہ ان کو بھی چل گیا تھا کہ یہ عمرے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ان سارے قبائل کو اکٹھا کر کے یہی حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب دیگر قبائل کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تو لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، یہ تو آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے احرام پہن رکھے ہیں، چنانچہ انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے لڑنے سے انکار کیا، اب قریش مکہ مجبور ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے پر۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، جو تاریخ کے اندر مشہور ہے، یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ قریش مکہ کے پاس اس وقت طاقت نہیں تھی، اگر ارد گرد کے قبائل ساتھ مل جاتے تو یہ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے، لیکن جب انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اب یہ مجبور تھے، اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ اب انہوں نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی جائے، اور ان سے کہا جائے کہ اس سال عمرہ نہ کرو، آئندہ سال کر لینا۔ چنانچہ دونوں طرف سے سفیر بھیجے گئے، قریش مکہ نے بھی اپنے سفیر بھیجے بات چیت کرنے کے لیے، اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سفیر بنا کر بھیجا، جس ہستی کو پوری امت کا ترجمان بنا کر بھیجا، کیونکہ اس وقت تو پوری امت یہ 1400 صحابہ تھے جو مقام حدیبیہ پر موجود تھے، پوری امت کی طرف سے جس ہستی کو حضور نے ترجمان بنا کر بھیجا اور جس کو اپنی رسالت کا اور اپنے دین کا ضامن بنا کر بھیجا مکہ شریف کے اندر، وہ کون ہے؟ وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا مکہ شریف کے اندر، حالانکہ دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ایک تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے اندر تھے، چونکہ مالدار بہت زیادہ تھے، بچوں تھوڑا باہر کر دو نا، بار بار گلاں کرتے تو میرا ذہن انہاں کی طرف چل جاتا، پھر انہاں باہر بٹھا دو۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے اندر تھے تو چونکہ مالدار بہت زیادہ تھے تو احسانات بہت تھے ان کے لوگوں کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر احسانات بہت زیادہ تھے ان کے، اور دوسرا آپ کے خلق کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مکہ شریف کے اندر، اب وہاں پر کچھ دن لگ گئے، ادھر حدیبیہ کے اوپر مسلمان ان کا انتظار کر رہے ہیں، جب کافی دن گزر گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے تو خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو گئے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں میں یہ خبر پھیلا دی گئی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اب جب یہ خبر پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت لی۔ اب دیکھیے کہ بڑا ایک تشویش کا ماحول چل رہا تھا، لوگ بڑی تشویش کے اندر مبتلا تھے کہ ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اہل مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور ادھر سے سفیر بھیجا جا چکا ہے، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ بڑا تشویش کا ماحول تھا، چاہیے تو یہ تھا کبھی ہی آ جاتی کہ محبوب آپ اپنے غلاموں کو بتا دیں، اپنے جانثاروں کو بتا دیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عثمان غنی بھی سلامت ہیں، اہل مکہ بھی تم سے لڑائی کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ پر وہی نہیں آئی، وہی نہیں آئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقام حدیبیہ پر ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو جمع کیا ہے، اور صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ خبر مشہور ہو گئی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، ہم یہاں مقام حدیبیہ سے واپس مدینہ شریف کی طرف نہیں لوٹیں گے، بلکہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے مکہ شریف کے اندر جائیں گے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، حدیبیہ جو ہے یہ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کوئی اسلحہ ساتھ لے کر نہیں آئے، کیونکہ لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، احرام پہنے ہوئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ شریف پیچھے سینکڑوں میل دور رہ گیا، اسلحہ پاس کوئی نہیں، پیچھے دودھ پیچھے بچوں کو چھوڑ آئے، اپنی جوان بیویوں کو چھوڑ آئے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر ایک جنگ کا ماحول بن رہا ہے، کوئی اسلحہ پاس نہیں، کوئی جنگ کی تیاری نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا ہے اگر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہم نہیں لوٹیں گے جب تک ان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اب صحابہ میں سے آگے سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کوئی نہیں، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی تیر، نہ کوئی خنجر، کوئی چیز بھی پاس نہیں ہے، کم از کم اتنا موقع تو دیں کہ ہم جنگ کی تیاری کر کے پھر واپس پلٹ کر ان پر حملہ کریں۔ نہیں، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ حضور ہم مدینہ شریف سے اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں، ننگے سر ہیں، سخت گرمی ہے، پاؤں میں جوتے بھی پورے نہیں ہیں، اور جنگ کا ساز و سامان بھی پاس نہیں ہے، اگر اہل مکہ اٹھ کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے وہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ نہیں، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب کے سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ حضور اگر آپ ثابت قدم ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ثابت قدم ہیں، اگر آپ ایسے واپس نہیں پلٹیں گے ہم بھی واپس نہیں پلٹیں گے، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اب اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان مومنوں سے، اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے تمہارے ہاتھ کے اوپر، تحت الشجرہ اس درخت کے نیچے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جو بیعت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔ راضی تو پہلے بھی تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی نہیں تھا، نہیں، راضی پہلے بھی تھا، لیکن اب جب یہاں پر بے سر و سامانی کے عالم کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی ہے، جہاد کی، اور جہاد کس وجہ سے ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی قیمتی ہے، آپ کی ہستی کتنی قیمتی ہے کہ حضور نے پوری امت کو ان کا قصاص لینے کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ یہی پوری امت تھی اس وقت، 1400 لوگ، اس پوری امت کو حضور نے کھڑا کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ چلو عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں تو میں کسی اور کو بیچ دیتا ہوں،
یا ہم واپس پلٹتے ہیں، جا کر جنگ کی تیاری کریں گے، پھر واپس آئیں گے اور آ کر بدلہ لیں گے، نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیبیہ کے مقام پر سارے صحابہ سے بیعت لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت آ گئی ہے کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ ان سب سے راضی کس وجہ سے ہوا کہ محبوب کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے، اور بیعت کس بات کی تھی؟ بیعت تھی قصاص عثمان کی، کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو یہاں مقام حدیبیہ پر یہ جو اصحاب شجرہ ہیں 1400، ان کے سروں کے اوپر جو تاج سجا ہے اللہ کی رضا کا، وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے سجا ہے، وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے سجا ہے۔ یہ صحرا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے کہ راضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 1400 صحابہ سے پہلے بھی تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو حضور کے صحابہ ہیں کم و بیش 1,24,000، ان میں سے یہ 1400 ممتاز ہیں جن کو صحابہ شجرہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے یہ درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ پھر ان 1400 میں سے 313 بدری صحابی ہے، ان کا مقام و مرتبہ افضل ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی، پھر ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں، یہ ترتیب ہے صحابہ کے اندر۔ تو یہ جو صحابہ شجرہ کو یہاں پر مقام ملا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر جب حضور ان سے بیعت لے رہے ہیں، تو یہ مقام کس کی صدقے میں ملا ہے، کس کی بدولت ملا ہے؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں۔ اور ان کی ہستی کتنی قیمتی ہے، ان کی ذات کتنی قیمتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا قصاص لینے کے لیے، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پوری امت کو کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ جو ہم اہل سنت کا موقف ہے کہ جو ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرے، سمجھ لو وہ سارے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ واقعہ ہے، یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ، کہ سیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ خبر مشہور ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو کھڑا کر دیا کہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ اب یہ بیعت ہو رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ جب سب نے بیعت کر لی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے یہ بلند فرمایا کہ دیکھو عثمان تو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا، اور دایاں ہاتھ بلند فرما کر بائیں ہاتھ میں دیا، فرمایا یہ جو میں نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دیا ہے، یہ میرا ہاتھ گویا عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، کہ عثمان غنی چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے۔ فَضَرَبَ حَتَّى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، ایک ہاتھ جو ہے دوسرے ہاتھ کے اندر دیا۔ فَقَالَتْ يَدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دے کر کیا فرمایا، یہ میں نے عثمان غنی سے بھی بیعت لے لی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو صحابہ بول اٹھے کہ خیرم من ایدیہم لانفسہم، اس دن حضرت عثمان غنی کا ہاتھ سب صحابہ کے ہاتھوں سے بلند ہو گیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو جناب عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ اور اس وقت یہ آیت آیا بھی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر صرف بیعت نہیں کر رہے، در حقیقت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر
یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو واضح کیا. اور وہ جو ایک طبقہ جو ہے صرف من کنت مولا فہذا علی مولا پڑھتا ہے، الحمدللہ سنی کا اس پر بھی اعتماد ہے، اس پر بھی اعتقاد ہے، اور سنی اس کو بھی دل و جان سے تسلیم کرتا ہے کہ بے شک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن کے مولا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سنی کا بچہ بھی جب بولتا ہے تو صرف حضرت علی نہیں کہتا بلکہ مولا علی کہتا ہے. تو میں نے کہا وہ جب غدیر خم کے مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کو تو بیان کرتا ہے کہ دیکھو حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا. اور یہاں حدیبیہ کے مقام پر جو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا ہے، اس کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ وہ بھی بہت بڑی شان ہے اور یہ بھی بہت بڑی شان ہے. اور سنی وہ ہے جو اس شان کو بھی تسلیم کرتا ہے اور اس شان کو بھی تسلیم کرتا ہے. تو اس پس منظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 نازل فرمائی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے اے محبوب جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اور راضی کیوں ہوا؟ فعلم ما فی قلوبہم، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا، ان کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا. یہ نہیں تھا کہ وہ بظاہر بیعت کر رہے تھے لیکن دل کے اندر کوئی ملال تھا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی تیر، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی جنگ کی تیاری، ہمارے اوپر جنگ کو مسلط کیا جا رہا ہے. نہیں، دل کے اندر کوئی ملال نہیں. فعلم ما فی قلوبہم، جن کے دل کو جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے ان کے ایمان کی. آج کا کوئی کالا ان کے ایمان پر بات کرے تو یہ گند اس کے اپنے منہ کے اوپر ملا جائے گا. یہ کسی تاریخی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، اللہ کا سچا قرآن ہے. ھدی للمتقین، جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اور یہ ہدایت کیا بتا رہی ہے کہ صحابہ کا ادب کرنا ہے. اور صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کو پرکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے. فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کو دلوں کو دیکھ لیا. اور جب دلوں کو دیکھ لیا تو پھر کیا ہوا؟ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کے اوپر سکون اور اطمینان نازل کیا. مطلب کیا ہے کہ پھر وہ اسلام کے اوپر جم گئے، مطمئن ہو گئے، اور ایسے مطمئن ہوئے کہ کبھی پلٹ کر دوسری طرف جانے کا خیال تک نہیں آیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کی اس ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عظیم عطا فرما دی. تو یہ جو حدیبیہ کا سارا پس منظر ہے اور یہ جو آیہ کریمہ ہے، یہ در حقیقت جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے. اور پھر ایک آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اور ایک آپ کا جو عظیم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، نہ حضرت عمر فاروق کے حصے میں آیا، نہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. اور وہ کارنامہ ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں، کہ پوری امت کو آپ نے ایک قرآن پر جمع کیا. یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرآن کے اوپر پوری امت کو جمع نہ کرتے تو آج کوئی پڑھ رہا ہوتا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کوئی پڑھتا والضحیٰ واللیل اذا سجے، کوئی پڑھتا والضحیٰ واللیل اذا سجے. یہ 7 کی راتوں کے اندر قرآن نازل ہوا، 7 کی راتوں کے اندر، اور 7 کی 7 راتیں برحق ہیں. کوئی پڑھتا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور کوئی پڑھتا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ قرات بھی ٹھیک ہے، وہ قرات بھی ٹھیک ہے، لیکن عوام کو چونکہ پتہ نہیں تھا. عرب کے اندر ہر علاقے کے اندر اپنی اپنی بولی بولی جاتی تھی. جیسے ہم اپنے پنجابی کو ہی دیکھ لیں، ہر علاقے کی اپنی اپنی بولی ہے. تو یہ 7 کی راتوں کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، لیکن پوری امت کو ایک قرات کے اوپر جمع کیا ہے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. ورنہ اس امت نے تو قرآن کے اوپر ہی لڑ کے مر جانا تھا. آج ہی آپ دیکھتے ہیں کہ فروعی مسائل کے اوپر کتنا اختلاف ہے امت کے اندر. تو یہ تو قرآن کے اوپر اگر اختلاف ہو جاتا تو ان کا کیا حشر ہونا تھا. تو یہ کمال اور کردار ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اتنا بڑا کارنامہ ہے. قیامت تک آنے والے قاری جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں لیں گے،
ان کو وہ نیکیاں بعد میں ملیں گی، ان سب کی نیکیاں پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے کے اندر ڈالی جائیں گی۔